تسلیم کرو، اس پر عمل کرو۔ تو وہ کہتے ہیں یہودی کہ ہمارے دل جو ہیں وہ پردے میں، وقالوا قلوبنا غلف، وہ کہتے ہیں ہمارے جو دل ہیں وہ پردے میں ہیں، اور غلف کو غلفن بھی پڑھا گیا ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو دلوں کے برتن ہیں وہ فل ہو گئے، سانوں ان کوئی لوڑ نہیں کچھ اور سیکھن دی، اسی جنہ سیکھنا سی علم سیکھ لے، اگے ہم سانوں کوئی لوڑ نہیں۔ فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر، بکفرہم ان کے انکار کرنے کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، تو ان کا ایمان ان میں بہت تھوڑا ہے، تھوڑی مقدار میں ایمان ہے ان کے پاس۔ یہاں آج ہمارے معاشرے میں بھی اس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جب ہم ان کو کوئی دین کی بات بتانا چاہیں، کوئی مسئلہ بتانا چاہیں، ان کو کوئی چیز سکھانا چاہیں تو کہتے پتہ جی پتہ، سانوں بڑا پتہ، تو کوئی سانوں بہت پتہ، زندگی لگا لی ایسی، سانوں نہیں پتہ نہ گلنا تھا، تو وہ دین کو سیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ اور ان کو اگر کچھ سکھایا جائے تو اگر کہتے لے اسی زندگی نگاہ لی، سانوں اج تک پتہ ہی نہیں لگا، تسی مولوی نویں گل کڑھ کے لے آندے ہو، ساڑیاں زندگیاں لنگ گئی ہیں جی کردے ہوئے۔ تو بھئی اگر آپ کی زندگی گزر گئی ہے کرتے ہوئے اور آپ کو علم نہیں ہوا تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے، قصور تو آپ کا ہے کہ آپ نے سیکھا ہی نہیں زندگی گزارتے ہوئے۔ اب شریعت اور دین کوئی آپ کے مزاج کے مطابق تو نہیں ہے نا، ہم نے اپنے آپ کو دین کے مطابق چلانا ہے، نہ کہ دین کو اپنی مرضی کے مطابق بنا لیں۔ اگر کوئی مسئلہ بتایا جاتا ہے اور ہم نے وہ ساری زندگی اس پر عمل نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مسئلہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارا قصور ہے، ہم نے اس مسئلے کو سیکھا نہیں ہے۔ تو اس کو کوئی چیز سامنے آ جائے یا مسئلہ بتایا جائے تو اس پر عمل کرنا ہے، نہ کہ اس پر بحث کرنا ہے۔ یہ یہودیوں والا کام ہے۔ یہودی یہی کہتے تھے کہ ساڑھے دل پردے چنے جی، یعنی کہ ساڑھا دل ان فل ہو گیا، سانوں کچھ سکھن دی لوڑ کوئی نہیں، جو اسی سکھ لیا کافی ہے ساڑھے واسطے، یا ساڑھے دل دے جڑے بھانڈے نے وہ بھرے ہوئے نے، سانوں ہن کچھ اور اس برتن چ پان دی لوڑ کوئی نہیں۔ تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ انسان اگر ساری زندگی جہالت والے کام کرتا رہا تو وہ جہالت والے ہی کرتا رہے۔ اگر کوئی سکھا رہا ہے تو اس کو سیکھ لینا چاہیے، اپنی اصلاح زندگی بھر کرتے رہنا چاہیے۔ جو انسان فل سٹاپ لگا لے کہ نہیں ان منوں سارا پتہ ہے، اگے لوڑ کوئی نہیں، تو پھر وہ علم سے محروم ہو جاتا ہے، اور وہ آگے سیکھنے کے جو عمل سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں اب کلہم منوں لوڑ ہی کوئی نہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، مکمل ذات صرف آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، حضور کے بعد ہر بندہ ناقص ہے، کوئی مکمل نہیں ہے۔ زندگی کے ہر لمحے میں، ہر موڑ پر کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر انسان نہیں سیکھے گا تو پھر روندا جائے گا، اور وقت کے ساتھ چیزیں سیکھے گا تو پھر وہ کامیابی کی طرف جائے گا۔ اور قرآن تو ہمیں ہر قدم با قدم رہنمائی کرتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے جو یہ ایک عمل کرے نا جی، ساڑھے دل ان پرے ہوئے نے، سانوں لوڑ کوئی نہیں علم سیکھنے کی، اور وہ انکار کریں، حقیقت کا انکار کریں، شریعت کے معمولات کا انکار کریں، تو اللہ کہتا ہے بل لعنہم اللہ، بلکہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، بکفرہم، کیونکہ وہ انکار کرتے ہیں، مسائل کو نہیں سیکھتے، دین کی باتوں کو نہیں سیکھتے، ان کے مزاج کے مطابق نہیں ہے تو انکار کر دیتے ہیں، اسی ان کیوں منی ہے جی۔ فقلیلا ما یؤمنون، فرمایا ان کا ایمان پھر بہت تھوڑا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، فرمایا جب ان کے پاس کتاب آ گئی، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، اور وہ تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے، یعنی کہ جب قرآن مجید فرقان حمید آ گیا اور وہ تصدیق کر رہا ہے جو ان کے پاس، یعنی تورات ہے، تو تورات یہودیوں کے پاس موجود ہے تو اس کی تصدیق کر رہا ہے قرآن، اور قرآن کے بارے میں ان کی کتاب کے اندر شہادتیں موجود ہیں،
اور بلکہ یہ یہودی جو ہیں یہ مشرکین سے کہا کرتے تھے، کیونکہ ان کے آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی، خاندانی لڑائیاں، دیگر معاملات جب ہوتے تو یہ یہودی کہا کرتے تھے کہ وہ آخری نبی نے آنا ہے تو کتاب آنی آخری تو وہ آ لوے اسی رل کے تھوڑے نال نبڑاں گے، پھر اس تھانوں دساں گے۔ تو جب حضور علیہ السلام تشریف لے آئے، قرآن بھی آ گیا تو پھر ماننے سے انکار کر دیا۔ تو بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان یہودیوں کو کہا کرتے تھے، بعض صحابہ ان یہودیوں سے کہتے کہ جب ہم شرک کی حالت میں تھے اور اسلام نہیں لائے تھے تو تم لوگ ہمیں کہا کرتے تھے کہ وہ نبی آلوے کتاب آلوے تو تھوڑے نال نبڑاں گے۔ تو اب وہ جب آ گئے ہیں ہم نے تو تسلیم کر لیا ہے، تو تمہیں کیا ہوا، تم کیوں نہیں مانتے اب؟ حالانکہ تسی سانو دس دے سی کہ وہ نبی آئندے ہون گے، کتاب آئندی ہوئے گی، جو صفات حضور دیاں نے تہاڈی کتاب چ لکھیاں تورات وچ، تے تسی سانو سناندے ہوندے سی وہ نبی یہو جے آن گے تے اسی انہاں نال رل کے پھر تہاڈے نال نبڑاں گے۔ اب جب حضور آ گئے ہیں اب مانتے کیوں نہیں؟ تو آگے سے کہتے نہیں یہ او نبی نہیں نے جنہاں دے بارے اسی دستے سا، ہٹ درمی ہے نا، جب نہیں ماننا تو نہیں ماننا۔ وہ کہتا ہے جب نیت نہ ہو تو بہانے ہزار، کسی چیز کو نہیں ماننا ہو تو بندے کے پاس بڑے بہانے ہوندے ہیں، اور جب ماننا ہو تو پھر کوئی بہانہ نہیں ہوتا۔ تو بندے نے نماز پڑھنی ہو نا، وقت ہو جائے تو کوئی بہانہ نہیں ہے، اٹھتا ہے وضو کرتا ہے نماز پڑھ لیتا۔ تو جو نیت نہ ہوئے نماز پڑھن دی تو پھر کئی بہانے لائے گا، جی میرے کپڑے نہیں صحیح، اجی چھٹا پی گئی نے کپڑیاں نو، اجی میں پڑھ لینا تسی چلو میں آیا، تو آندا کوئی نہیں، جو کوئی کہے نا تسی چلو میں آیا تو وہ پیچھے کوئی نہ آیا۔ کئی بہانے ہیں، جب نہیں نیت ہے تو کئی بہانے ہیں، تو جب عمل کرنا ہے تو پھر کوئی بہانہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارے پاس جب کتاب آ گئی اور وہ تصدیق بھی کرتی ہے جو تمہارے پاس موجود ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تم تو اس چیز کی تیاری کر رہے تھے اور انتظار میں تھے کہ اس سے پہلے کہ تمہارے پاس وہ آ جائے اور تم جو ہے لوگوں کے ساتھ کافروں کے ساتھ لڑو اور مقابلہ کرو، تم تو اس تیاری میں تھے۔ اب کیا ہوا تمہیں؟ تم تو انتظار کر رہے تھے اس نبی کا، اس کتاب کا انتظار کر رہے تھے، تو اب تمہیں کیا ہو گیا؟ فلما جاءہم، جب وہ آ گئی، ما عرفوا، پہ تم پہچانتے ہی بھی ہو، تمہیں پتہ ہے، تعارف ہے اس کا، کتاب کو بھی تم پہچانتے ہو، یہ وہی کتاب ہے جس کا ذکر تورات میں ہے، تم نبی کو بھی پہچانتے ہو کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا تورات میں ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا ہوا ہے۔ ما عرفوا، تمہیں پہچان ہے اس کی، تم پہچانتے ہو، جانتے ہو۔ کفروا بھی، پھر کفر کر دے، پھر نہیں من دے، تعارف ہون تو بعد، پتہ لگ جان تو بعد پھر تسی نہیں من دے۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، تو اللہ فرماتا ہے پھر تم پر لعنت ہے تمہارے کفر کی وجہ سے۔ اب ایک آیا مبارکہ میں 2 بار اللہ نے لعنت کی ہے کہ جو حضور کے آ جانے کے بعد پھر حضور کا دامن نہ پکڑے، دامن مصطفیٰ سے وابستہ نہ ہو۔ اب بظاہر تو یہ آیات جو ہیں وہ یہودیوں کے بارے میں ہیں، لیکن اگر آج بھی کوئی بندہ اپنی منمانی کرتا ہے، کیونکہ یہ لعنت جو ہے یہ اسی وجہ سے ہے نا کہ اپنی منمانی ہٹ درمی کی وجہ سے حضور کو نہیں مانا، تاکہ جو ہمارا مزاج ہے ہم اس کے مطابق رہیں، ہم شریعت کو کیوں مانیں، دین کو کیوں مانیں۔ تو وہ یہودیوں کی بات اللہ کر کے 2 بار لعنت ایک ہی آیا مبارکہ میں اللہ نے کی ہے، اور آج ہمارا بھی تو وہی حال ہے، ہم بھی تو اپنی منمانی کرتے ہیں اور شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہماری شادیاں محفوظ نہیں ہیں، ہماری غمیاں محفوظ نہیں ہیں، ہماری خوشیاں محفوظ نہیں ہیں، کسی موقع پر ہم سنت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہی نہیں، ہم اپنی ناک بچانے کے چکروں میں ہوتے ہیں، اگر ایک کام نہ کیتا تے نک نہیں رہنی، ایک کام نہ کیتا تے برادری چ نک نہیں رہنی، ایک کام نہ کیتا تے بھیناں ناراض ہو جانگیاں، ایک کام نہ کیتا تے پھوپھیاں ناراض ہو جانگیاں، ایک کام نہ کیتا تے ماسیاں ناراض ہو جانگیاں، یہ بچیاں دی خوشی ہے، بچے ناراض ہو جان گے، بچے نہیں مندے، یہ باتیں ہمارے معاشرے کی ہیں کہ نہیں؟ ہم کوئی بات کہیں جی بچے نہیں مندے، بچے دی خوشی ہے، جی مجھ سے چھڈو کی گل ہے، یہ تو بچیاں دی خوشی ہے،
ہم یہ چھوٹی چھوٹی بات پر شریعت کو ایسے پس پشت پھینکتے ہیں کہ جیسے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے، برا نہ محسوس کیجیے گا، میں نے دیکھا ہے شادیوں میں سفید داڑھیوں والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کی بیٹیاں اور جو بہو ہیں جو معاملات کر رہی ہوتی ہیں، اب ان میں ضرورت نہیں ہے کہ وہ منع کر لیں ان کو، اور اگر ان کو کہا جائے کہ بابا جی، حاج صاحب، شیخ صاحب، بٹ صاحب، جٹ صاحب، رانا صاحب ہے کی ہو رہا ہے، تسی آپ تو چنگے بھلے نمازی ہوتے، تھوڑے گھر کی ہو رہا ہے جی؟ بچیاں دی خوشی ہے جی، کی کریے، شادی کری روز روز ہونی ہے جی، چلو کوئی نہیں، گل خیر کر لیں، بچے دی خوشی ہے۔ کیسی افسوس کی بات ہے کہ ہم اتنی سی بات کہہ کے شریعت کو پس پشت پھینک دیتے ہیں کہ جیسے شریعت کے کوئی احکام ہے ہی نہیں۔ تو پھر جب اللہ کی ناراضگیاں لے کے ہم اپنی زندگی کے معمولات چلائیں گے تو پھر اللہ کا عذاب تو آئے گا۔ پھر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو، مولوی صاحب دعا کرو، اور پھر وہ ہماری دعائیں کیا اثر لائیں گی جب اپنے ہی معاملات درست نہیں ہیں؟ کہتا نہیں ہونا مولویاں دی دعاواں چ اثر نہیں رہا، مولوی پہلے مولوی دعا کرنے سے بڑا اثر ہوتا ہے، ہن مولویاں دی دعاواں چ اثر نہیں رہا، تو یہ نہیں پتا کہ وہ خالی دعاؤں کا معاملہ تو نہیں نا، کچھ اپنا معاملہ بھی تو درست کرو نا، کوئی اپنا کردار بھی تو درست کرو نا۔ ہمیں اب جب ہماری کرتوتیں ہی درست نہیں ہیں تو کسی کی دعائیں کیا اثر رکھیں گی؟ تو پہلے تو ہے کہ اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ ہمیں تو پہلے اپنا گھر درست کرنا ہے، اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، اپنے رہن سہن کو درست کرنا ہے۔ ہمارے گھر کا کوئی فعل شریعت کے مطابق نہیں ہے تو پھر ہم گلہ کریں مولویوں کی دعاؤں میں اثر نہیں ہے۔ کیوں جی؟ بات تھوڑی سی کڑوی ہو گئی ہے، لیکن میں پہلے معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے نا، یہ حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی کہ ہم قرآن و حدیث کے مطابق چلنا چاہتے ہی نہیں، ہم شریعت کے مطابق چلنا چاہتے ہی نہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں پریشانیاں آ گئی ہیں، مصیبتیں آ گئی ہیں، پتہ نہیں کنی نظر لگ گئی ہے ساڑھے گھر، اور پھر جدو کوئی سمجھ ساڑھے گھر تے کسی نے کچھ کر دیتا ہے، ساڑھے گھر تے کچھ ہو گیا ہے، کاروبار نہیں چل رہے، ہن ساڑھے نا رزق چ برکت نہیں رہی، ساڑھے نا کسی نے کچھ تمیز پا دیتے نے، کوئی کر دیتا ہے کسی نے ساڑھے گھر نا کچھ کیتا ہویا ہے، تو یہ نہیں ہم سمجھتے کہ جو ہمارے اپنے اعمال برے ہیں اس کی نحوست بھی تو ہمارے گھروں پہ آنی ہے۔ ہم اپنی کرتوتیں ہی درست کر لیں، کسی نے کیتا یا نہیں کیتا، جو اسی آپ کیتا ہے پہلے وہ تو سدھے کر لئیے، جو اپنا کیا ہوا ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں، اور دوسروں کا ہمیں یاد آتا ہے کسی نے کچھ کیتا ہے، او فلاں دی نظر لگ گئی ہے، او فلاں نے توید پا دیتے نے سانو، او فلانا بڑا حاسد ہے، او یہ ہے، وہ ہے۔ تو بھائی ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے، جس پر اللہ لعنت کر دے پھر اس کی کیا برکت رہ جائے گی اس کے رزق میں، گھر پہ کیا برکت، جس پر اللہ لعنت کر رہا ہو کہ اللہ اس کے گھر پہ رحمتیں بھیجے گا؟ جی بڑے باشعور لوگ آپ بیٹھے ہیں، معذرت سے، لیکن یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بڑے دکھ سے بات کر رہا ہوں کہ جس پر اللہ لعنت کر دے تو پھر اللہ رحمتیں بھیجے گا اس پہ، تو جہاں لعنت ہوئی ہوگی وہاں برکت ہوگی۔ تو جب ہم شریعت کے مطابق چلیں، چھوٹے چھوٹے معمولات میں شریعت کو پس پشت نہ پھینکے، میں اکثر یہ بات کیا کرتا ہوں، دو وقت میں تو اللہ آزماتا ہے، خوشی کے وقت آزماتا ہے اور غم کے وقت آزماتا ہے۔ عام حالات میں تو سارے ہی اللہ کر رہے ہوتے ہیں، عام حالات میں تو سارے اللہ کی فرما برداری کر رہے ہوتے ہیں، عام حالات میں تو ساری نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ دو وقت میں پتہ چلتا ہے کہ بندہ اپنے رب کے کتنا قریب ہے، ایک جب خوشی کا موقع ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ بندہ خوشی میں آ کر کے اللہ کی فرما برداری کا خیال کرتا ہے، اللہ کے احکام کا خیال کرتا ہے، یا اپنی خوشی کے اندر بھول جاتا ہے اللہ کو۔ اور دوسرا غم میں پتہ چلتا ہے کہ جب تکلیف آئے، غم آئے، بندہ صبر کرتا ہے یا بے صبری کا دامن پکڑ لیتا ہے۔ دو ہی وقت میں پتہ چلتا ہے کہ بندہ اللہ کے کتنا قریب ہے، اور ان دونوں وقتوں میں ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ خیر سے دونوں وقت ہوتے ہیں، شادی بیاہ کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں، غم آ جائے پھر بھی ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، بس لگے ہوئے ہیں اپنے معمولات میں، جیسے دل کر رہا ہے ویسے ہی کر رہے ہیں۔ تو پھر اگر ایسا ہو جائے تو پھر اللہ قرآن میں کہہ رہے کہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، پھر اللہ کی لعنت آ جاتی ہے انکار کرنے والوں کو، اور پیچھے بھی اللہ نے لعنت ایک ہی آیت میں 2 بار لعنت کی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے ہم زندگی کے ہر لمحے میں اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ قرۃ عینی بک یا رسول